Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. مصائب پر صبر کی فضیلت۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے والد حضرت عباس کی وفات پر بطور تعزیت یہ قطع لکھ کر بھیجا: اصبر نکن بکا صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر راسی خیر من العباس اجرک بعد واللہ خیر منک للعباسی۔ صبر کیجیے، ہم بھی آپ کو دیکھ کر صبر کریں گے، اس لیے کہ رعایا کا صبر سردار کے صبر کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے صبر کا ثواب ان سے بہتر ہوگا، اور اللہ تعالی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے آپ سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اس سے بہتر تعزیت نہیں کی۔ مصائب پر صبر کرنے کے سلسلے میں بے شمار روایات ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یرد اللہ بہ خیر یصیب منہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے پر مال، اولاد یا بدن وغیرہ میں کوئی مصیبت ڈالتا ہوں تو مجھے قیامت کے دن اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے لیے ترازو کھڑی کروں اور اس کے اعمال نامے کھولوں۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے: اللہم اجرنی من مصیبتی و عاقبنی خیرا منہا۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت پر نجات دے اور اس کا بہتر عوض عطا کر، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس شخص کی دونوں آنکھیں چھین لیتا ہوں اسے یہ جزا دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے گھر میں رہے گا اور میرے دیدار سے مشرف ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: میرا مال ضائع ہو گیا اور میرا جسم بیماریوں میں گرفتار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا خیر فی عبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ واذا ابتلاہ صبرہ۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس بندے میں کوئی خیر نہیں جس کا مال ضائع نہ ہو اور جس کا جسم بیمار نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب مبتلا کرتا ہے تو صابر بناتا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے: ان الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حتى يبتلي ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کو محمد ابن خالد السلمی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ کا اللہ کے نزدیک ایک درجہ ہوتا ہے جس پر وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا یہاں تک کہ اسے کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن الارت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ دیوار کعبہ کے سائے میں تکیے سے سہارا لیے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی شکایتیں پیش کیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد فرمائے؟ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا: ان من کان قبلکم لیوتا بالرجل فیحفر له فی الارض حفیرة ویجاء
بالمنشار فيودع على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه۔ تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی کو لایا جاتا، اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور آری لائی جاتی اور سر پر رکھ کر سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، تو یہ سزا بھی اسے دین سے منحرف نہ کر پاتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بادشاہ ظلماً قید کر دے اور وہ قید کی حالت میں مر جائے تو شہید ہوگا، اور وہ شخص بھی شہید ہوگا جسے بادشاہ کی طرف سے اتنی جسمانی سزا دی جائے کہ مر جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احترام اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تم اپنے درد کا شکوہ کرو اور نہ اپنی مصیبت کا ذکر کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تخریب کے لیے تعمیر کرتے ہو، جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں ان کی حرص کرتے ہو، اور جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں انہیں چھوڑتے ہو۔ یاد رکھو یہ تینوں پسندیدہ چیزیں بہت عمدہ ہیں، فقر، مرض اور موت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی بہتری منظور ہوتی ہے اور وہ اسے دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر مصائب ڈال دیتا ہے اور حوادث کی یلغار کر دیتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں آواز جانی پہچانی لگتی ہے، اور جب دوبارہ پکارتا ہے اور کہتا ہے یا رب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے میں حاضر ہوں، جو مانگے گا وہ دوں گا۔ اگر میں نے دنیا میں کسی خیر سے محروم رکھا ہے تو یہاں آخرت میں اس سے بہتر عوض ذخیرہ کیے ہوئے ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل عمل حاضر ہوں گے، ان کے اعمال نماز، روزہ، صدقہ اور حج وغیرہ ترازو میں تولے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں مصائب کا شکار رہے تو ان کے لیے نہ ترازو لگائی جائے گی اور نہ ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، بلکہ ان کے اوپر اجر و ثواب کی بارش اس طرح ہوگی جس طرح دنیا میں مصائب کی بارش ہوئی تھی۔ اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں عافیت ملی تھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسم قینچیوں سے تراشے جاتے اور جو اجر ثواب انہیں ملا ہے ہمیں بھی ملتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 10، مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی پیغمبر نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ، بندہ مومن تیری اطاعت کرتا ہے، تیرے معاصی سے اجتناب کرتا ہے، مگر اسے اس کی جزا یہ ملتی ہے کہ دنیا اس سے دور بھاگتی ہے، مصائب اس کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، اور بندہ کافر تیری نافرمانی کرتا ہے، تجھ پر اور تیرے معاصی پر جرأت کرتا ہے، اس سے مصیبتیں دور رہتی ہیں، دنیا کی دولت اس کے قدم چومتی ہے۔ یہ التجا سن کر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ بندے بھی میرے ہیں اور مصائب بھی میرے ہیں، یہ مصیبت زبان حال سے میری حمد کرتی ہے۔ بندہ مومن پر میں اس لیے مصیبت نازل کرتا ہوں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے نیکیوں کے ساتھ ملاقات کرے اور میں ان کی جزا دوں۔ بندہ کافر سے مصیبتیں اس لیے دور رکھتا ہوں کہ اگر دنیا میں وہ کچھ نیک عمل کر رہا ہے تو رزق میں کشادگی کے ذریعے اس کا اجر یہیں دے دیا جائے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے پاس صرف گناہوں کا ذخیرہ ہو اور میں ان کی سزا دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ،
یہ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 123، جو شخص کوئی برا کام کرے گا تو اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس آیت کے بعد کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم بیمار نہیں ہوگے؟ کیا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی؟ کیا تمہیں غم نہیں ہوگا؟ یہی تمہارے اعمال بد کی جزا ہے، یعنی تمہاری تکلیفیں، بیماریاں اور حزن و غم تمہارے سیئات کا کفارہ بن جائیں گے۔ اور یہ احمد، ترمذی اور دارقطنی کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے اس کی پسندیدہ چیز مل رہی ہے تو سمجھ لو کہ اسے چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 44۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، یعنی جب انہوں نے ہمارے احکام پر عمل کرنا ترک کر دیا تو ہم نے ان پر خیر یعنی مال و دولت اور صحت وغیرہ کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب وہ ہماری عطا پر خوش ہوئے اور مال و دولت پا کر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک گرفت میں لے لیا۔ یہ احمد، طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے کسی ایک عورت کو دیکھا جسے وہ زمانہ جاہلیت سے جانتے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر ٹھہر کر اس سے بات چیت کی، اس کے بعد آگے بڑھ گئے، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے وہ اچانک مڑتے اور عورت پر ایک نظر ڈال کر پھر آگے بڑھ جاتے، یہاں تک کہ ایک دیوار سے ٹکرا گئے اور چہرے پر زخم کا نشان بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له عقوبة ذنبه فی الدنیا۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن معقل نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت بتلاتا ہوں جو نہایت امید افزا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، بتلائیے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 30۔ اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سے تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ مصائب گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب کسی گناہ کی سزا کے طور پر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ عذاب دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کے دو گھونٹ بہت زیادہ محبوب ہیں، ایک غصے کا گھونٹ جو حلم کے باعث پیا جائے، دوسرا مصیبت کا گھونٹ جو صبر کے باعث پیا جائے، اور نہ کوئی قطرہ دو قطروں سے زیادہ محبوب ہے، ایک وہ قطرہ خون جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ اشک جو رات کی تاریکی میں اور سجدے کی حالت میں بندے کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، اور نہ کوئی قدم دو قدموں سے زیادہ محبوب ہے، ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لیے اٹھے، اور دوسرا وہ قدم جو دو رشتہ داروں میں صلح کرانے کے لیے اٹھے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بلفظ آخر روایت کیا ہے۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کی وفات ہوئی۔ اس کا آپ پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ آپ کے پاس 2 فرشتے آئے اور 2 زانو ہو کر سامنے بیٹھ گئے، گویا 2 حریف ہوں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ میں نے کھیت میں بیج ڈالے تھے، جب بیج اگ آئے اور کھیتی ہری بھری ہو گئی تو اس نے اپنے قدموں سے تمام پودے رون ڈالے۔ آپ نے مدعا علیہ سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، اچانک ایک جگہ راستہ ختم ہو گیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں راستہ نہ ملا سوائے اس کے کھیت کے، اس لیے مجبوراً مجھے اس کے کھیت میں سے گزرنا پڑا۔ حضرت سلیمان نے مدعی سے دریافت کیا کہ تو نے راستے میں بیج کیوں بوئے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کو راستے کی ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا اگر ایسا ہے تو پھر آپ اپنے بیٹے کی وفات پر اتنے رنجیدہ کیوں ہیں؟ موت بھی تو آخرت کا راستہ ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناب باری تعالی میں توبہ کی اور بچے پر مزید غم نہیں کیا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بیمار صاحبزادے کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تو میری ترازو میں ہو، میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ میں تیری ترازو میں ہوں۔ صاحبزادے نے فرمایا کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ مجھے اپنی پسند کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ تھا کہ اگر تو پہلے مر جائے تو مجھے تجھ پر صبر کرنے کا ثواب ملے گا اور یہ ثواب میرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور میں تجھ سے پہلے مر جاؤں تو میری وفات پر صبر کرنے کا ثواب تجھے ملے گا اور یہ ثواب تیرے ہی پلڑے میں رکھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش ظاہر کر دی، بیٹے نے بھی اس خواہش کی تکمیل ہی کو ترجیح دی اور وہی بات پسند کی جو باپ کو پسند تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نے ان کے بیٹے کی وفات کی خبر دی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک عیب کو چھپایا، ایک مشقت سے بچایا اور ایک اجر عطا کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو حکم ہم سے متعلق تھا وہ ہم بجا لائے، یعنی ہمیں ایسے موقع پر یہ حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد لو، اس لیے ہم نے صبر کیا اور نماز بھی پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے کے انتقال پر ایک مجوسی تعزیت کے لیے آیا اور اس نے یہ کہا کہ عقل مند انسان کو آج وہ کام کرنا چاہیے جو بے وقوف آدمی چند روز بات کرے گا، یعنی موت پر خواہی نہ خواہی صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ آج نہیں کرو گے، چند دن بعد کرو گے، آج کیوں نہ آج ہی کر لیا جائے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس شخص نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، اس کا یہ جملہ لکھ لو۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر پے در پے مصیبتیں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں قدم اٹھاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے گھر والوں کے لیے بھلائی کے کفیل ہوتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کے لیے مصیبت کا کفیل ہوتا ہے جو اس کے حق میں فلاح ہوتی ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 4 طرح کے آدمیوں پر 4 طرح سے حجت کرے گا، مالداروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے، فقراء پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اور مریضوں پر حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے خوف سے ایک درخت کے خلا میں روپوش ہو گئے اور دشمن انہیں تلاش کرتے ہوئے اس درخت تک آ پہنچے اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک آرا منگوایا اور درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب آرا حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر کے قریب پہنچا تو بے ساختہ چیخ اٹھے، وہی آئی کہ اگر دوبارہ آواز نکلی تو تمہارا نام انبیاء کی فہرست سے حذف کر دیا جائے گا۔ اس تحدید کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام
نے اپنے زبان دانتوں تلے دبا لی اور یہاں تک ضبط کیا کہ زبان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابو مسعود بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ ضبط نہ کر پائے بلکہ سینہ کوبی کرے یا کپڑے پھاڑے، وہ ایسا ہے گویا اس نے اپنے پروردگار سے لڑنے کے لیے تیر کمان ہاتھ میں لے لیے ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹے، سونے کی کسوٹی آگ ہے اور انسان کی کسوٹی مصیبت ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں ان سے خوش ہوتا ہے، اور جن کے پاؤں میں لغزش آ جاتی ہے ان سے ناراض ہوتا ہے۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری داڑھ میں شدید تکلیف تھی، میں اس تکلیف کے باعث رات بھر سو نہیں پایا۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے چچا سے کہا کہ رات میں داڑھ کے درد کی وجہ سے سو نہیں پایا۔ یہ بات میں نے 3 بار کہی۔ چچا نے فرمایا، تمہیں ایک رات تکلیف رہی، تم نے اس کا بار بار ذکر کیا۔ میری یہ آنکھ 30 سال پہلے ضائع ہوئی تھی، لیکن آج تک کسی کو علم نہیں کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جب تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو تم میری شکایت میرے بندوں سے مت کرنا، میں بھی تو تمہاری شکایت اپنے بندوں سے نہیں کرتا جب تمہارے گناہ اور عیوب میرے سامنے آتے ہیں۔ مصیبت پر نعمت کی فضیلت۔ اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسے پڑھنے کے بعد تم یہ کہہ سکتے ہو کہ نعمت کے مقابلے میں مصیبت افضل ہے۔ اس صورت میں کیا ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ ہم اللہ تعالی سے مصائب کی درخواست کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصائب مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت کی مصائب سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو بشر ابن ابی ارطاہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی متفقہ دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ یہ حضرات شماتت اعداء سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الدعوات میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبر کی دعا مانگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے مصیبت کی دعا مانگی ہے، اللہ تعالی سے عافیت کی درخواست کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العافیت فما اعطی احد افضل من العافیت الا الیقین۔ یہ ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی سے عافیت کی دعا کرو کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے یقین کے علاوہ عافیت سے بہتر کوئی چیز ملی ہو۔ یقین سے مراد دل کی عافیت اور صحت ہے جس میں شبہات اور جہالت کے امراض نہ ہوں۔ دل کی عافیت بدن کی عافیت سے افضل ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، وہ چیز جس میں کوئی شر نہیں ہے شکر کے ساتھ تندرستی کی نعمت ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو صحت ملتی ہے مگر وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ مطرف ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تندرستی ملے اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، یہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے مرض ملے اور میں اس پر صبر کروں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، وعافیتک احب الی، تیرا عافیت عطا کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ایک ظاہر و باہر حقیقت ہے، اس کے اثبات کے لیے کسی دلیل یا برہان کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے مصیبت 2 وجہوں سے نعمت بن جاتی ہے۔ ایک تو اس مصیبت کی نسبت سے جو دین یا دنیا میں اس سے بڑی ہوتی ہے، اور دوسرے ثواب کی توقع اور امید کے اعتبار سے اس نعمت پر شکر کا ثواب مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جو ثواب مصیبت پر عطا کرتا ہے اس سے زیادہ ثواب نعمت پر عطا کر دے۔
اب اگر یہ کہا جائے کہ بعض لوگوں کے اقوال سے اس طرح کے اشارے ملے ہیں گویا وہ مصائب کے خواہاں ہو، کسی بزرگ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جہنم کا پل بنوں، لوگ میرے اوپر سے گزریں اور نجات پائیں اور صرف میں دوزخ میں رہ جاؤں۔ حضرت سمنون فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي سِوَاكَ حَظٌّ فَكَيْفَمَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي، مجھے تیرے علاوہ کسی چیز سے مطلب نہیں، تو جس طرح چاہے میرا امتحان لے لے۔ یہ مصیبت کی درخواست ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے جبکہ احادیث میں اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا ہے؟ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ شعر کے بعد حضرت سمنون قبض کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ وہ رات دن مکاتب کے چکر لگایا کرتے تھے۔ اب بچوں سے کہتے تھے کہ اپنے چچا کو جھوٹا کہا کرو، میں اپنی آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ جہاں تک انسان کی اس محبت کا سوال ہے وہ تنہا دوزخ میں رہے اور باقی سب نجات پا جائیں تو یہ ممکن ہے، لیکن بعض دلوں پر محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہی ان باتوں کے لائق سمجھ لیتا ہے۔ شراب عشق میں بھی زبردست نشہ ہے، جو اس کا جام پی لیتا ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اور مستی کے عالم میں ایسی باتیں زبان سے نکال بیٹھتا ہے کہ اگر اس کا نشہ ختم ہو جائے اور بے خودی اور وارفتگی کی کیفیت زائل ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ تم یہ کہہ رہے تھے تو وہ اپنا سر پیٹ لے اور خود کہہ دے کہ یہ کلام حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک لمحاتی کیفیت اور وقتی حالت کا عکاس ہے۔ اس لیے اگر تم عشاق خدا کی زبان سے اس طرح کی باتیں سنو تو انہیں عاشقانہ کلام پر محمول کرو۔ ان کی باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ حقیقت سے بعید ہوتی ہیں۔ ایک نرفاختہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے صحبت کرنا چاہتا تھا مگر وہ انکار کر رہی تھی۔ نرفاختہ نے اس سے کہا کہ تو کیوں انکار کرتی ہے؟ اگر میں چاہوں تو تیرے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت زیر و زبر کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختہ کی یہ گفتگو سنی تو اسے بلایا اور ڈانٹ پلائی۔ فاختہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، عشاق کی گفتگو قابل اعتبار نہیں ہوتی، آپ اس کا اثر نہ لیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر عشاق جذب و سرمستی کے عالم میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہوش میں ہوں تو ہرگز نہ کہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے اريد وصالته ويريد هجري فترك ما اريد لما يريد، میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ میری جدائی چاہتا ہے، اس لیے میں اس کی خواہش کے لیے اپنی خواہش ترک کرتا ہوں۔ یہ ایک محال بات ہے، اس لیے کہ شاعر نے پہلے وصال کی خواہش کی، پھر محبوب کے ارادے کو اپنی خواہش بنا لیا، حالانکہ دونوں خواہشیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو وصال کا آرزومند ہوگا وہ جدائی کی خواہش کیسے کرے گا؟ تاہم اگر اس کلام کی دو تعویلیں کی جائیں تب اسے صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ صورت بعض حالات میں پیش آتی ہو اور مقصد یہ ہو کہ اس طرح محبوب کی رضا حاصل کر لی جائے، اس طرح مستقبل میں اس کا وصال بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں جدائی رضامندی کا وسیلہ ہے اور رضامندی وصال محبوب کا ذریعہ ہے، اور جو چیز محبوب کا وسیلہ ہوتی ہے وہ خود بھی محبوب ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص 2 درہم کے وعدے پر 1 درہم چھوڑ دے، حالانکہ اسے 1 درہم سے بھی محبت ہے مگر وہ اسے چھوڑنے پر رضامند ہے۔ اسی طرح عاشق بھی وصال کا آرزومند ہے مگر فی الحال معشوق کی خواہش کے احترام میں وہ یہ وصال ترک کرنے پر راضی ہے، کیونکہ اسے توقع ہے کہ مستقبل میں حاصل ہونے والا وصال مکمل اور پائیدار ہوگا۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ عاشق کو صرف محبوب کی رضا مقصود ہے، وصال وغیرہ سے اسے کوئی غرض نہیں۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا محبوب اس سے راضی ہے تو اسے وہ لذت ملتی ہے جو دیدار میں بھی نہیں ملتی، اس لیے وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا محبوب خوش ہو۔ اگر اس کی خوشی حجر میں ہے
تو وہ اسے بھی محبوب کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض عاشقان خدا کی حالت یہ تھی کہ وہ مصائب میں گرفتار ہو کر خوش رہتے تھے اور تکالیف میں لذت پاتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ کی رضامندی پر دلالت کرتی ہیں۔ غلبہ عشق میں اس مرحلے کا آنا بعید نہیں ہے، لیکن یہ مرحلہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ یہ حالت زیادہ دیر تک طاری نہیں رہتی، اور اگر یہ دیر تک رہ جاتی ہے تو پھر صحیح حالت مشتبہ ہو جاتی ہے، اور یہ معلوم کرنا مشکوک ہو جاتا ہے کہ اس حالت نے دل کو اعتدال سے منحرف کر دیا ہے یا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی تحقیق اپنی جگہ ذکر کی جائے گی، یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ موضوع زیر گفتگو ہے کہ عافیت مصیبت سے بہتر ہے۔ ہم اللہ تعالی سے دین و دنیا میں عفو و عافیت کے طالب ہیں۔ صبر افضل ہے یا شکر؟ جاننا چاہیے کہ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبر شکر سے افضل ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ شکر افضل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی فضیلت احوال کے اختلاف پر مبنی ہے، بعض حالات میں شکر افضل ہے اور بعض میں صبر ہے۔ پھر ہر فریق نے استدلال میں کچھ ایسی گفتگو کی ہے کہ اس میں بڑا اضطراب ہے اور مقصد سے نہایت بعید ہے، اس لیے ہم یہاں ان کے دلائل نقل کرنے کے بجائے حق بات عرض کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو بحثیں ہیں۔ پہلی بحث عوامی، یہ بحث تساہل کے طور پر ہے، یعنی اس میں صرف ظاہر امر پر نظر کی جاتی ہے، تلاش حقیقت مقصود نہیں ہوتی۔ اس بحث میں ہمارے مخاطب عوام ہیں، کیونکہ ان کی عقلیں غامض دقائق اور مبہم حقائق کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔ واعظین بھی اسی کلام پر اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عوام سے خطاب کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ لوگ سدھر جائیں۔ جیسے مادر مہربان اپنے بچے کی پرورش ہلکے پھلکے دودھ سے کرتی ہے، اسے مرغن غذائیں اور انواع و اقسام کے کھانے نہیں کھلاتی، مناسب یہی ہے کہ وہ یہ غذائیں بچے کو کھلانا تو کجا اس کے پاس بھی نہ لائے، مبادا وہ چکھ لے اور بیمار پڑ جائے یا ہلاک ہو جائے۔ یہ غذائیں وہ اسی وقت ہضم کر سکتا ہے جب اس کا ضعف دور ہو جائے گا اور وہ جسمانی طور پر تندرست و توانا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بحثیں بھی عوام کے لائق نہیں ہیں، انہیں تو صرف وہ باتیں بتلانی چاہیے جو شرعی دلائل سے مفہوم ہوتی ہیں۔ جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صبر افضل ہے، اگرچہ شکر کے فضائل بھی بے شمار ہیں، لیکن جب ان کا صبر کے فضائل سے تقابل کرتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ فضائل صبر کے زیادہ ہیں۔ اب بعض روایات میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ صبر افضل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، من افضلی ما اوتیتم الیقین وعزیمۃ الصبر، جو افضل چیزیں تمہیں عطا کی گئی ہیں ان میں یقین اور صبر کی عزیمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن روئے زمین کے انتہائی شکر گزار بندے کو بلایا جائے گا اور اسے شاکرین کے ثواب سے نوازا جائے گا۔ پھر شخص کو بلایا جائے گا جو روئے زمین پر سب سے زیادہ صابر ہوگا، اور اسے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے شاکر کے برابر ثواب عطا کیا جائے تو کیا تجھے منظور ہے؟ وہ عرض کرے گا بے شک منظور ہے۔ ارشاد ہوگا ہرگز نہیں، ہم نے تجھ پر نعمت نازل کی تو تو نے شکر کیا، اور تجھے مصائب پر مبتلا کیا گیا تو صبر کیا، ہم تجھے دگنا ثواب عنایت کریں گے۔ پھر اسے دگنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 10۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے، الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر،
یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کھانے والا شکر گزار بندہ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ اس حدیث سے بھی صابر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں شکر کا درجہ صبر سے تشبیہ دے کر بڑھایا گیا ہے۔ تشبیہ میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ مشبہ با مشبہ سے افضل ہوتا ہے، مشبہ با مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر صبر افضل نہ ہوتا تو شکر کو اس کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی۔ یہ تشبیہ ایسی ہے جیسے ان روایات میں وارد ہے، الجمعۃ حج المساکین و جہاد المراتی حسن تبعل۔ یہ حارث ابن ابی اسامہ رضی اللہ عنہ نے اور ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ جمعہ مساکین کا حج ہے اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہے۔ شارب الخمر کعابد الوثنی۔ یہ حارث ابن ابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ شراب پینے والا بتوں کی عبادت کرنے والا جیسا ہے۔ ایک حدیث میں ہے الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکر کا حال بھی یہی ہے، اسے بھی نصف ایمان کہا جائے گا، بلکہ یہ فرمانا ایسا ہے کہ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا الصوم نصف الصبر، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روزہ نصف ایمان ہے۔ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ جس چیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو اس چیز کا نصف کہہ دیتے ہیں اگرچہ دونوں میں فرق ہو۔ مثلا کہتے ہیں ایمان علم و عمل کا نام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عمل نصف ایمان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم اور عمل دونوں درجے میں برابر ہیں۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کی وجہ سے سب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور میرے اصحاب میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنی مالداری کے باعث سب کے آخر میں جنت میں جائیں گے، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے 40 برس بعد جنت میں جائیں گے، اور یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ مالداروں کا حال ہے۔ دوسری طرف فقراء اور مصیبت زدوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جنت کے تمام دروازوں میں دو کواڑ ہیں، مگر صبر کے دروازے میں صرف ایک کواڑ ہے۔ اس دروازے سے سب سے پہلے اہل مصیبت جنت میں جائیں گے، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان کے قائد ہوں گے۔ فقر کی فضیلت میں جو کچھ وارد ہے اس سے بھی صبر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ فقر صبر کا حال ہے اور مالداری شکر کا حال ہے۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے عوام اس پر قناعت کر سکتے ہیں، اور ان کے شایان شان بھی یہی ہے کہ وہ اس مختصر بیان پر اکتفا کریں جس میں ان کے دین کی بھلائی ہو۔ استدلال کا دوسرا بیان ارباب بصیرت اور اہل علم کے لیے ہے۔ اس بیان سے انہیں بطریق کشف حقائق امور پر مطلع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس ذیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دو امر مبہم ہوں تو ابہام کی موجودگی میں ان دونوں کے اندر موازنہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی حقیقت واضح نہ ہو، اور اگر وہ شے جس کی حقیقت واضح ہو جائے چند قسموں پر مشتمل ہو تو ان میں بحیثیت مجموعی موازنہ ممکن نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ان قسموں کے ایک ایک فرد کا موازنہ کیا جائے تاکہ زیادتی اور رجحان واضح ہو سکے۔ اس اصولی گفتگو کی روشنی میں صبر اور شکر پر نظر ڈالیے۔ ان میں سے ہر ایک کی بے شمار اقسام اور فروع ہیں، اس لیے ان دونوں میں کمی اور زیادتی مجملاً بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ دونوں کے ہر فرد کا مقابلہ ضروری ہے۔
صبر و شکر وغیرہ مقامات کے افراد. یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ صبر و شکر وغیرہ مقامات کے 3 افراد ہیں: علوم، احوال اور اعمال. اگر ان تینوں افراد میں موازنہ کیا جائے تو ظاہر میں شخص یہی کہے گا کہ علوم سے احوال مقصود ہیں اور احوال سے مقصود ہیں، اس لیے ان تینوں میں اعمال افضل ہیں. اہل بصیرت کی رائے اس کے بالکل برعکس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال سے احوال کے لیے غرض ہے اور احوال علوم کے لیے مقصود ہیں. ان کے نزدیک علوم کو ترجیح حاصل ہے، علوم کے بعد احوال ہیں اور احوال کے بعد اعمال ہیں، اس لیے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کے لیے مقصود ہوتی ہے وہ یقینی طور پر افضل ہوتی ہے. اور جہاں تک ان تینوں کے افراد و احاد کا تعلق ہے، وہ کبھی مساوی ہوتے ہیں اور کبھی متفاوت. یہ مساوات اور تفاوت اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب ان افراد و احاد میں سے بعض کی نسبت بعض کی طرف کی جاتی ہے. یہی حال احوال اور علوم کا ہے. معارف کی کون سی قسم افضل ہے؟ معارف میں علوم مکاشفہ علوم معاملہ سے افضل ہیں، بلکہ علوم معاملہ سے کمتر ہیں، کیونکہ یہ علوم معاملے کے لیے مقصود ہیں اور ان سے اصلاح عمل کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں عالم کو عابد سے افضل کہا گیا ہے. اس سے مراد وہ عالم ہے جس کے علم کا نفع عام ہو. ایسا عالم یقیناً کسی خاص عبادت کرنے والے کی بنسبت افضل ہوگا، ورنہ کسی کا علم عمل سے خالی ہے تو وہ محض علم سے اچھا نہیں ہو سکتا. اصلاح عمل کا فائدہ یہ ہے کہ قلب کے احوال کی اصلاح ہو، اور قلب کی اصلاح کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کا جمال منکشف ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم مکاشفہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت افضل ہے. معرفت الہی غایت مقصود ہے اور اپنی ذات سے مطلوب ہے، اس لیے کہ سعادت اخروی اسی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، بلکہ یہی عین سعادت ہے. مگر دل کو بعض اوقات دنیا میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عین سعادت ہے، بلکہ آخرت میں اس کا علم ہوتا ہے. بہرحال معرفت الہی تمام معارف میں افضل و اعلیٰ ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ یہ غیر کے ساتھ مقید ہے، جبکہ یہ تمام معرفتیں اس کے تابع اور خادم ہیں. یہ معارف اس لیے مطلوب ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے. جب یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ تمام معرفتیں معرفت الہی کے لیے مطلوب اور مقصود ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ معرفت الہی کے حصول میں کون سی معرفت کس قدر مفید اور معاون ہے. جو معرفت جس قدر معاون ہوگی اسی قدر وہ دوسری معرفت سے فضیلت میں متفاوت ہوگی. چنانچہ بعض معارف اور معرفت الہی میں ایک واسطہ اور بعض میں بہت سے واسطوں کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے جس معرفت میں واسطے کم ہوں گے اسی قدر وہ معرفت دوسری معرفتوں سے افضل ہوگی. احوال قلب کی کیفیت. احوال قلب سے ہم قلب کے وہ احوال مراد لیتے ہیں جو مخلوق کے مشاغل اور دنیا کی کدورتوں سے قلب کی تطہیر کر دیں، یہاں تک کہ جب قلب بالکل پاک و صاف ہو جائے تو اس پر حق کی حقیقت منکشف ہو. اس سے معلوم ہوا کہ احوال قلب میں اس قدر فضیلت ہوگی جس قدر وہ قلب کے تزکیہ و تطہیر میں مؤثر ہوں گے اور جس قدر اس میں انکشاف حق کی صلاحیت پیدا کریں گے. قلب کی مثال آئینے کی سی ہے. جس طرح آئینے کو صیقل کرنے اور چمکانے سے پہلے کچھ احوال واقع ہوتے ہیں جن میں بعض احوال آئینے کو زیادہ چمکاتے ہیں اور بعض کم. یہی حال دل کا ہے. اس لیے جو حالت قلب کے تصفیے میں زیادہ قریب ہوگی اسی قدر وہ دوسری حالتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ حالت اصل مقصود سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اعمال میں بھی اس ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا. اعمال ہی سے قلب کا تصفیہ یقینی ہوتا ہے اور انہی کی بدولت قلب پر احوال طاری ہوتے ہیں. عمل، معصیت یا طاعت.
اعمال دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ دل پر ایسے احوال طاری کرتے ہیں جو علوم مکاشفہ کے لیے مانع ہوں اور جن سے دل پر تاریکی چھا جائے اور اس میں مکروہات کی خواہش اور رغبت پیدا کریں، یا ایسے احوال طاری ہوتے ہیں جن سے دل میں علوم مکاشفہ کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے، دنیاوی کدورتوں، آلائشوں اور مخلوق کے علائق سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے۔ پہلی قسم کے احوال کا نام معصیت ہے اور دوسری قسم کے احوال کو طاعت کہتے ہیں۔ پھر معاصی اور طاعت دونوں اپنے اپنے اثرات میں مختلف اور متفاوت ہیں۔ بعض معاصی دل کو زیادہ تاریک اور زیادہ سخت بناتے ہیں اور بعض کم، اسی طرح بعض طاعات سے دل زیادہ روشن اور مجلہ ہوتا ہے اور بعض سے کم۔ گویا معاصی اور طاعات کے درجات میں تفاوت ان کے اثرات کے تفاوت پر مبنی ہے، اور یہ تفاوت احوال کے اختلاط سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ نفلی نماز تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے اور صبح کی عبادت صدقہ سے بہتر ہے اور تہجد کی نماز دوسری نمازوں سے اعلیٰ ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ جس شخص پر مال کی محبت اور بخل غالب ہو اور وہ ایک درہم اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اس کا یہ عمل بہت سے شب بیداریوں اور روزوں سے افضل ہے، اس لیے کہ روزے اس شخص کے لیے موزوں ہیں جس پر شہوت شکم غالب ہو اور وہ اس کا خاتمہ چاہتا ہو، یا جسے شکم سیری نے ذکر و فکر سے روک دیا ہو اور وہ بھوک کے ذریعے اس سے مربوط ہونے کا خواہش مند ہو۔ بخیل کا یہ حال نہیں ہے، وہ دوسرے مرض میں مبتلا ہے، اس کا علاج بھوک سے نہیں بلکہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہوگا۔ اس پر پیٹ کی شہوت غالب نہیں ہے اور نہ وہ کسی ایسے فکر میں مشغول ہے جس سے شکم سیری مانے ہو۔ پھر اس کا روزے رکھنا اپنی حالت ترک کر کے دوسرے کی حالت اختیار کرنے کے مشابہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو اور وہ سر کے درد کی دوا کرے، یقیناً اسے اس علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس کے لیے تو اس مہلک بیماری یا مصیبت کا قلع قمع کرنا ضروری ہے جو اس پر بلائے ناگہانی کی طرح مسلط ہو گئی ہے۔ بخل ایک سنگین اور مہلک مرض ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل 100 سال تک روزے رکھے اور 1000 راتیں سجدے میں گزارے تو اس مرض کا ایک ذرہ بھی کم نہ ہو۔ اس کا علاج صرف مال نکالنا ہے۔ بخیل کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالے۔ احیاء العلوم جلد سوم کے متعلقہ باب میں ہم صدقہ و خیرات کے ذریعے بخل کے علاج پر مفصل کلام کر چکے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے یہ بات واضح ہو چکی ہے اور اطاعات کی تاثیر حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ اہل بصیرت یہ بات جان چکے ہیں کہ افضلیت وغیرہ کی بحث میں مطلق جواب کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے بلکہ سراسر غلط ہے۔ مثلا اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ روٹی افضل ہے یا پانی، تم کسے افضل کہو گے؟ ظاہر ہے روٹی بھوکے کے لیے افضل ہے اور پانی پیاسے کے لیے افضل ہے۔ اگر بھوک اور پیاس دونوں موجود ہوں تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سی حالت غالب ہے۔ اگر پیاس زیادہ غالب ہے تو پانی افضل ہے، اور بھوک غالب ہے تو روٹی افضل ہے، اور اگر بھوک اور پیاس دونوں برابر ہیں تو روٹی اور پانی میں بھی افضلیت کا سوال بیکار ہے، یہ دونوں بھی برابر ہوں گے۔ اسی طرح اگر یہ سوال کیا جائے کہ سکنجین افضل ہے یا صفراوی مادے کا عدم وجود، تب ہم اس کے جواب میں قطعیت کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ صفراوی مادے کا نہ ہونا بہتر ہے، اس لیے کہ صفرا کے مرض میں گرفتار شخص ہی کو سکنجین کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہے تو غیر اس سے افضل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکور شخص کے لیے مال کا خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ مال خیرات کرنا ایک عمل ہے، اس سے دل میں ایک حالت پیدا ہوتی ہے جسے ہم بخل کا زوال اور دنیا کی محبت کا دل سے نکلنے کا عمل کہہ سکتے ہیں۔ پھر جب دل سے بخل زائل ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو اس میں معرفت الہی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے۔
ایک اعتراض کا جواب: اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم نے عمل کا درجہ آخری رکھا ہے، حالانکہ کتاب و سنت میں اعمال کی ترغیب موجود ہے اور ان کے فضائل میں بے شمار آیات و روایات وارد ہیں، یہاں تک کہ خود رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات طلب فرمائے اور علل اعلان یہ ترغیب دی: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 245، کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دے؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 104، اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ ان ترغیبات اور فضائل کی موجودگی میں تم اعمال کی فضیلت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کسی دوا کی تعریف کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوا ہر حال میں بہتر ہے، یا وہ اپنی ذات سے مقصود ہے، یا اس شفا اور صحت سے افضل ہے جو اس دوا کے استعمال سے حاصل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر دوا کی تعریف اس لیے کرتا ہے تاکہ مریض کو ترغیب ہو اور وہ اس کے استعمال سے صحت حاصل کرے، اور یہی حال دل کے اعمال کا ہے۔ یہ دل کی بیماریوں کی دوا ہیں، اور دل کی بیماریاں محسوس نہیں ہوتیں۔ جیسے کسی چہرے پر برس کے داغ ہوں اور اس کے پاس آئینہ نہ ہو تو اسے خبر ہی نہیں ہو پاتی کہ میں کس مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی شخص اسے اس کے عیب سے آگاہ کرے گا تو تسلیم نہیں کرے گا۔ ایسے شخص کا علاج یہی ہے کہ اس کے سامنے ان دواؤں کی تعریف میں بے حد مبالغہ کیا جائے جن سے برس کے داغ دور ہوتے ہیں۔ مثلا اگر عرق گلاب میں یہ وصف ہو تو اس کی بے پناہ تعریف کی جائے اور مریض کو ترغیب دی جائے کہ وہ عرق گلاب سے اپنا چہرہ بار بار دھوئے، تاکہ بہت زیادہ تعریف کرنے سے اس کے دل میں ترغیب پیدا ہو اور وہ عرق گلاب سے چہرہ دھونے پر مداومت کر لے اور اس کا مرض دور ہو جائے۔ اگر اس سے پہلے ہی مرحلے میں یہ کہہ دیا گیا کہ عرق گلاب برس کے ازالے میں مؤثر ہے اور تیرے چہرے کے داغ اسی سے دور ہو سکتے ہیں، تو وہ سختی سے اس بات کی تردید کرے گا کہ میرے چہرے پر برس کے داغ ہیں۔ اس سے بھی قریب تر ایک مثال ہے۔ مثلا ایک شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہے اور اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو علوم اس نے حاصل کیے ہیں وہ اس کے پاس محفوظ رہیں، لیکن وہ بیٹے کا مزاج آشنا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے بار بار مطالعہ، تکرار اور اعادے کی تاکید کی تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس کی ذرا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو علوم میں نے حاصل کیے ہیں وہ میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ باپ حکمت عملی سے کام لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرے نوکروں اور غلاموں کو تعلیم دیا کرے، اس کے عوض میں اسے عمدہ چیزوں سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ وہ اس خدمت کے معاوضے کے طور پر بہت سے اچھے وعدے کر لیتا ہے تاکہ وہ اس کی تجویز پر عمل کرے۔ اصل میں نوکروں کو تعلیم دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ رسوخ اور پختگی مقصود ہے جو نوکروں کو تعلیم دینے سے اس کے علم میں پیدا ہوگی۔ اس صورت میں اگر لڑکا کم عقل اور نادان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے اپنے نوکروں کی خدمت کرانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ میرے مقابلے میں حقیر ہیں۔ پھر نوکروں کی تعلیم اس قدر ضروری بھی نہیں کہ میرا وقت ضائع کیا جائے اور مجھے اس خدمت پر مامور کیا جائے۔ اگر یہ لوگ جاہل رہ گئے تو میرے ماں باپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ پھر یہ کام دوسرے بھی کر سکتے ہیں، مجھے ہی کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ اس طرح کے خیالات اسے پریشان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ توجہ، دلچسپی اور دل جمعی سے نہیں پڑھاتا، سستی کرتا ہے اور محض رسمی کارروائی پر اکتفا کرتا ہے تاکہ باپ کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔ بدبختی اسے آ لیتی ہے اور جو کچھ اس نے پڑھا ہے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ بعض لوگ اسی طرح کے خیالات سے دھوکہ کھا گئے اور اباحت پسندی کی راہ پر چل پڑے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ظاہری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اسے ہم سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اگر اللہ تعالی غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو کھلا سکتا ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ ہم انہیں کھانا کھلانے کے لیے اپنا مال خرچ کریں؟ قرآن
قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کافروں کا ایک قول فرمایا جس میں بعینہ یہی بات کہی گئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 47۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو کھلا دے؟ ایک جگہ ان کا یہ قول بیان فرمایا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 149۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا۔ حالانکہ کفار کی یہ باتیں سچ تھیں، واقعی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، مگر وہ اپنے سچ سے تباہ ہو گئے۔ خدا کی شان عجیب ہے، وہ جسے چاہے سچ کی وجہ سے ہلاک کر دے اور جسے چاہے جہالت پر بخش دے۔ قرآن کریم میں ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہت سوں کو گمراہ فرماتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت سے نوازتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ گمان کیا کہ ان سے مساکین اور فقراء کی خدمت لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ اور خیرات کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں مساکین سے کوئی غرض نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یا ہمارے اموال سے کچھ مطلب ہے، ہمارا خرچ کرنا نہ کرنا اس کے لیے برابر ہے، یہ لوگ ہلاک ہو گئے جس طرح وہ لڑکا ہلاک ہوا تھا جس نے یہ بدگمانی کی تھی کہ میرے والد کا مقصد یہ ہے کہ میں تعلیم کے ذریعے ان نوکروں، خادموں اور غلاموں کی خدمت کروں۔ اسے یہ خیال نہیں آیا کہ باپ کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے نفس و قلب میں صفت علم کو راسخ اور موقد کرنا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے دین اور دنیا کی سعادتیں حاصل کر سکے۔ اس کے باپ کا یہ سوچنا کہ نوکروں کو تعلیم دینے سے اس کا علم پختہ اور معلومات تازہ رہیں گی، اس کی محبت اور شفقت کی علامت ہیں، کیونکہ وہ اس طرح اسے سعادت سے قریب اور ہلاکت سے دور کر رہا ہے۔ اس مثال سے ان لوگوں کی ہلاکت کی وجہ واضح ہو جاتی ہے جو اباحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مال لینا فقراء کا احسان ہے۔ فقراء اور مساکین تمہارا مال صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں لیتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح وہ تمہارے باطن سے بخل اور حب دنیا کا خبث دور کرتے ہیں، اور یہ خبث تمہارے لیے مہلک ہے۔ مسکین کی مثال حجام کی سی ہے جو تمہارے جسم سے خون نکالتا ہے تاکہ خون نکلنے کے ساتھ ہی وہ بیماری بھی باہر آ جائے جو تمہارے باطن میں پوشیدہ ہے اور تمہیں ہلاک کرنے کے پے در پہ ہے۔ حجام تمہارا خادم ہے، تم اس کے خادم نہیں ہو۔ بالفرض اگر خون نکالنے سے حجام کا کوئی مقصد ہوا کرتا، مثلا خون میں کپڑے رنگنا وغیرہ، تب بھی وہ تمہارے خادموں کی فہرست سے نہ نکلتا۔ پھر یہ مسکین تمہارا خادم کیوں نہ ہوگا جو تمہیں باطنی امراض سے نجات دیتا ہے، اگرچہ وہ تمہارے اموال سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ صدقات باطن کو پاک کرنے والے اور اس کی نجاستیں دور کرنے والے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات استعمال نہیں فرمائے اور اپنے اہل بیت کو بھی ان سے بچنے کی تاکید فرمائی اور انہیں لوگوں کے اموال کا میل قرار دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عبد المطلب ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی بنا پر حجامت کی مزدوری لینے سے بھی منع فرمایا۔ اس پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اعمال قلب کے احوال پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں بیان کیا گیا۔ پھر قلب پر اعمال کے جتنے اثرات ہوتے ہیں اتنا ہی وہ ہدایت قبول کرنے اور معرفت کا نور جذب کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ اعمال، احوال اور معارف کے فضائل کے سلسلے میں یہ ایک اصولی اور کلی قاعدہ ہے۔ کسی عمل یا حال یا معرفت کی فضیلت معلوم کرنے کے لیے اسی قاعدے کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم پھر اپنے اصل موضوع صبر و شکر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صبر و شکر میں تینوں مقامات کا وجود اور باہمی تقابل۔
ان دونوں میں سے ہر ایک میں معرفت، حال اور عمل موجود ہے، اور یہ بات کسی بھی طرح صحیح نہیں ہوگی کہ ایک کی معرفت کا دوسرے کے حال یا عمل سے موازنہ کیا جائے، بلکہ نظیر کا نظیر سے مقابلہ ہونا چاہیے تاکہ تناسب نمایاں ہو، اور تناسب کے بعد ایک کی دوسرے پر فضیلت واضح ہو۔ اب اگر صابر کی معرفت کا تقابل شاکر کی معرفت سے کیا جائے تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ مثلا آنکھ کے سلسلے میں شاکر کی معرفت یہ ہے کہ اس نعمت کا منبع اللہ تعالیٰ کو جانے، اور صابر کی معرفت یہ ہے کہ اس نعمت کا مرجع اسی ذات کو قرار دے۔ اس طرح دونوں معرفتیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور مساوی ہوں گی، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ صبر کو بلا اور مصیبت میں لیا جائے۔ بعض اوقات صبر طاعت پر بھی ہوتا ہے اور کبھی معصیت سے صبر ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر صبر اور شکر دونوں ایک ہوتے ہیں، کیونکہ اطاعت پر صبر کرنا عین شکر اطاعت ہے۔ ان کے اتحاد کی وجہ یہ ہے کہ شکر کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس حکمت میں صرف کرنا جو اس سے مقصود ہے، اور صبر کے معنی یہ ہیں کہ باعث ہوئی کے مقابلے میں باعث دینی ثابت قدم رہے۔ اس معنی میں صبر اور شکر دونوں ایک ہی مسمی کے دو نام اور ایک ہی معنی کی دو تعبیریں ہیں، صرف اعتبار اور لفظ کا اختلاف ہے۔ باعث ہوا کے مقابلے میں باعث دینی کا ثبات صبر ہے اگر نسبت باعث کی طرف ہو، اور شکر ہے اگر نسبت باعث دینی کی طرف ہو۔ باعث دین ایک حکمت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور وہ ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے باعث شہوت کو شکست دی جائے۔ شکر کی صورت میں تو یہ حکمت حاصل ہوتی ہے، صبر کی صورت میں بھی یہ حکمت اپنے مقصود کو پہنچ جاتی ہے، جبکہ باعث ہوا کے مقابلے میں باعث دینی باقی رہ جائے۔ اس طرح گویا دونوں کا مداول ایک ہوا، اس لیے دونوں کی معرفتوں میں کمی زیادتی کا سوال بیکار ہے۔ صبر کے 3 مقامات جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ صبر اطاعت میں بھی ہوتا ہے اور معصیت سے بھی اور مصیبت پر بھی۔ اطاعت اور مصیبت کا حکم معلوم ہو چکا ہے کہ ان دونوں میں صبر و شکر کا مقصود ایک ہے، اس لیے یہ دونوں ایک ہی مسمی کے 2 اسم ہیں، اور اس اعتبار سے دونوں کی معرفت مساوی ہے۔ اب مصیبت کا حکم ملاحظہ کیجیے۔ مصیبت فقدان نعمت کا نام ہے، اور نعمت یا تو ضروری ہوتی ہے جیسے آنکھیں، یا محل حاجت میں ہوتی ہے، یعنی اس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے قدر کفایت سے مال کا زیادہ ہونا۔ آنکھوں کے سلسلے میں مصیبت یہ ہے کہ ان کی بینائی سلب ہو جائے۔ اس صورت میں نابینا کو صبر کرنا چاہیے، اور اس کا صبر یہ ہے کہ اس مصیبت پر شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو خوشی سے تسلیم کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس مصیبت کی وجہ سے بعض معاصی میں چھوٹ مل گئی ہے۔ بینا اس نعمت پر عمل کے ذریعے 2 طرح سے شکر ادا کرتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے معصیت پر مدد نہ لے، اور دوسرے یہ کہ انہیں اطاعت میں استعمال کرے، اور ان دونوں امروں میں سے ایک بھی صبر سے خالی نہیں ہے۔ نابینا آدمی اچھی صورتیں دیکھنے سے صبر کرتا ہے کیونکہ وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا، اور بینا آدمی اس وقت صبر کرتا ہے جب اس کی نگاہ حسین چہرے پر پڑ جاتی ہے، اور وہ دوبارہ دیکھنے سے گریز کرتا ہے تاکہ معصیت نہ ہو۔ اس طرح گویا وہ اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتا ہے جو آنکھوں کی صورت میں اسے عطا کی گئی ہے۔ اگر وہ دوبارہ دیکھے گا تو اس نعمت کا کافر ہوگا، کیونکہ دوبارہ دیکھنا معصیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر میں شکر داخل ہے۔ اسی طرح آنکھوں کو اطاعت میں استعمال کرنا بھی صبر سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اطاعت میں مشقت ہے اور اسے بجا لانا صبر ہی سے ممکن ہے۔ بعض اوقات آدمی آنکھوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صنعت و قدرت کے جو عجائبات بکھیرے ہیں انہیں دیکھتا ہے اور ان سے خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ شکر صبر سے افضل ہے۔
اگر اس صورت میں شکر افضل نہ ہو تو حضرت شعیب علیہ السلام کا مرتبہ حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نابینا تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بینا تھے۔ انہوں نے بینائی سے محرومی پر صبر کیا اور دوسرے حضرات انبیاء نے نہیں کیا، بلکہ اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کو درجہ کمال اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے تمام اعضاء ضائع ہو جائیں اور وہ گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لے، حالانکہ یہ ایک خلاف عقل امر ہے۔ آدمی کے تمام اعضاء دین کے آلات ہیں۔ جب کوئی عضو بیکار ہوتا ہے تو دین کا ایک آلہ بیکار ہوتا ہے اور وہ رکن متاثر ہوتا ہے جس پر اس آلے سے مدد لی جاتی ہے، جبکہ ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس میں اسے استعمال کیا جائے، اور یہ استعمال بھی صبر کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور جو چیز محل حاجت میں واقع ہوتی ہے، جیسے قدر کفایت سے مال کا زیادہ ہونا، اس کا حال یہ ہے کہ اگر آدمی کو صرف اسی قدر مال ملا جتنا اس کے لیے ضروری تھا اور اسے زائد مال کی حاجت بھی ہے تو اس سے صبر کرنا مجاہدہ ہے، اور یہ فقراء کا جہاد ہے۔ اور زیادہ مال کا ملنا نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو خیر کے کاموں میں صرف کیا جائے اور معصیت میں استعمال نہ کیا جائے۔ اگر صبر کو اس شکر کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے جس سے مقصود مال کا خیر کے کاموں میں صرف کرنا ہے تو شکر افضل ہے، کیونکہ ایسے شکر میں بھی صبر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہوا اور اس نے اپنا مال فقراء پر صرف کرنے کی تکلیف گوارا کی اور اسے مباح عیش میں خرچ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس طرح اس عمل میں صبر بھی موجود ہے کہ آدمی دوسرے کو مال دینے کی تکلیف اٹھاتا ہے، اور شکر بھی ہے کہ مال جس حکمت کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اسے اسی میں استعمال کرتا ہے، لیکن اس عمل میں شکر کل ہے اور صبر جز ہے، اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ کل اپنے جز کا مقابلہ صحیح نہ ہوگا۔ ہاں، اگر شکر کی صورت یہ ہو کہ اس مال سے معصیت پر مدد نہ لے بلکہ جائز عیش میں صرف کرے تو یہاں صبر شکر سے افضل ہوگا، اور صابر فقیر کو مال روکنے والے اور اسی مباحات میں خرچ کرنے والے پر فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اس مالدار پر فضیلت نہ ہوگی جو اپنا مال خیرات میں صرف کرتا ہے، اس لیے کہ فقیر نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا، اس کی ہوس کا بت توڑا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی آزمائش میں ثابت قدم رہا۔ نفس پر مجاہدہ کرنا ایک زبردست قوت کا طالب ہے، جبکہ غنی اپنی حرص کی اتباع کرتا ہے اور شہوات کے راستے پر چلتا ہے، تاہم وہ مباحات پر اکتفا کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، اگرچہ حرام سے بچنے میں بھی صبر کی قوت ہوتی ہے، مگر فقیر کے صبر کے لیے جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس قوت سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے جس کی ضرورت مالدار کو حرام امور کے ارتکاب سے بچنے کے لیے پڑتی ہے۔ اصل میں شرف اور فضیلت اسی قوت کو حاصل ہے جس پر عمل دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اعمال صرف اسی لیے مطلوب ہوتے ہیں کہ ان سے قلب کے احوال حاصل ہوں۔ یہ قوت بھی فقیر کے قلب کی ایک حالت ہے، جس قدر ایمان اور یقین میں قوت اور پختگی ہوگی اسی قدر اس میں بھی ہوگی، اس لیے جو چیز ایمان کی قوت پر دلالت کرے وہ دوسری چیزوں سے افضل ہوگی۔ صبر پر شکر کی فضیلت۔ بعض آیات اور روایات میں صبر کو شکر سے افضل قرار دیا گیا ہے، ان میں یہی خاص مرتبہ مراد ہے، اس لیے کہ جب لفظ نعمت کانوں میں پڑتا ہے تو ذہن اس امر کی طرف سبقت کرتا ہے کہ نعمت سے مراد مال اور اس سے نفع اٹھانا ہے، اور شکر کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ آدمی نعمت پا کر زبان سے الحمدللہ کہے اور اس سے معصیت پر مدد نہ لے۔ شکر کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ کی نعمتوں کو عطاعات میں استعمال کرے،
اس اعتبار سے صبر شکر سے افضل ہے، یعنی وہ صبر جسے عوام سمجھتے ہیں اس شکر سے افضل ہے جو عوام کے نزدیک شکر ہے۔ اور اسی مخصوص معنی کی طرف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے دریافت کیا گیا کہ صبر اور شکر میں افضل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نامالدار اس لیے قابل تعریف ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اور مفلس اس لیے قابل تعریف ہے کہ وہ مال سے محروم ہے، بلکہ دونوں اس صورت میں قابل تعریف ہوتے ہیں جب وہ اپنی مفلسی اور مالداری کی شرائط پوری کریں۔ تاہم مالداری کی شرائط نفس کے مناسب ہیں اور ان سے نفس لطف اور لذت حاصل کرتا ہے، جبکہ فقر کی شرائط نفس کو ایذا دیتی ہیں اور اسے پریشان رکھتی ہیں۔ صابر و شاکر دونوں ہی اپنی اپنی شرائط پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے لیے صبر و شکر کرتے ہیں۔ اس لیے قدرتی طور پر وہ شخص جو اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے اور مضطرب رکھتا ہے اس شخص سے افضل ہے جو اسے عیش اور فارغ البالی میں رکھتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے جو حضرت جنید نے بیان فرمائی، لیکن اس کا اطلاق صبر کی قسموں میں سے 3 قسم پر ہوتا ہے، اور یہ قسم ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ حضرت جنید بھی نے صبر کی یہی قسم مراد لی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو العباس ابن عطا اس معاملے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تھے اور کہا کرتے تھے کہ مالدار شاکر صابر فقیر سے افضل ہے۔ ان کے خلاف حضرت جنید نے بد دعا کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زبردست تباہی کا شکار ہوئے، سارا مال ضائع ہو گیا، اولاد قتل ہوئی، اور 14 برس تک عقل و خرد سے بیگانہ بنے پھرتے رہے۔ جب صحیح حالات میں آئے تو کہا کرتے تھے کہ مجھے جنید رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا نے تباہ کر دیا۔ پھر اپنے قول سے باز آئے اور فقیر صابر کو مالدار شاکر پر ترجیح دینے لگے۔ اگر ان امور پر غور کیا جائے جو ہم نے بیان کیے ہیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صابر و شاکر کی فضیلت میں وارد یہ دونوں اختلافی اقوال اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح بہت سے صابر فقیر شاکر مالدار سے افضل ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سے مالدار شاکر فقیر صابر سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مالدار ہیں جو اپنے آپ کو فقیر تصور کرتے ہیں اور اپنے لیے قدر ضرورت سے زائد مال بچا کر نہیں رکھتے، باقی تمام خیر کے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ مال بچا کر رکھتے بھی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مفلسوں اور محتاجوں کے خازن ہیں۔ وہ صرف ایسے موقع کے منتظر رہتے ہیں جس میں مال خرچ کر سکیں، پھر اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، طلب جاہ اور طلب شہرت کے لیے خرچ نہیں کرتے، اور نہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ فقراء کو زیر بار احسان کر سکیں، بلکہ اللہ تعالی کا حق ادا کرنے کے لیے ضرورت مند بندگان خدا کی جستجو کرتے ہیں۔ ایسے مالدار یقیناً صابر فقراء سے افضل ہیں۔ اب اگر تم یہ کہو کہ مال خرچ کرنا مالدار کے نفس پر اتنا شاق نہیں گزرتا جتنا دشوار فقیر کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ مالدار کو قدرت کی لذت حاصل رہتی ہے جبکہ فقیر کے حصے میں صرف صبر کی تکلیف آتی ہے۔ مالدار کو اگرچہ مال سے جدائی کی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس تکلیف کا تدارک اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے خرچ کرنے پر قدرت میسر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں صرف وہ مالدار افضل ہے جو برضا و رغبت اور بطبیب خاطر مال جمع کرے، اس کے نفس کو مال خرچ کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ جو شخص بخیل ہو اور نفس سے بتکلف مال جدا کرتا ہو، ایسا شخص کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم کتاب التوبہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اصل میں نفس کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے، ایسا صرف تعدیب اور تربیت کے ضمن میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے شکاری کتے کو اولاً تربیت دی جاتی ہے اور اس مقصد کے لیے اسے مارا بھی جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک تربیت یافتہ کتا ہے جو اپنے مالک کی مار نہیں سہتا اور اس کے چشم و ابرو کے اشاروں کی اتباع کرتا ہے۔ تم ان دونوں کتوں میں سے کس کتے کو ترجیح دو گے؟ ظاہر ہے دوسرے کتے کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ وہ پہلے کتے کے مقابلے
مقابلے میں مکمل ہے، اگرچہ پہلا کتا ضرب کی اذیت برداشت کرتا ہے اور اس پر صبر کی تکلیف سہتا ہے، اس لیے اولاً تکلیف پہنچانے اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعد میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ابتدا میں جو مشقت اور مجاہدہ نفس کو ناگوار گزرتا ہے، انتہا میں اسی مجاہدے میں لذت ملنے لگتی ہے، جیسا کہ پڑھنا عقل مند بچے کا محبوب مشغلہ ہو جاتا ہے، جبکہ شروع میں اسے تعلیم سے زیادہ اذیت ناک مشغلہ اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مگر کیونکہ عام طور پر لوگوں کی حالت ابتدا میں بچوں کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً فرما دیا کہ جو وصف نفس کو تکلیف پہنچائے وہ افضل ہے۔ عوام کے حق میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد اپنی جگہ نہایت درست ہے۔ اگر کسی شخص کو صبر و شکر میں افضلیت کے سوال کا تفصیلی جواب دینا منظور نہ ہو اور عوام الناس کو سامنے رکھ کر جواب دینا ہو تو یہی کہنا چاہیے کہ صبر شکر سے افضل ہے، اس لیے صبر و شکر کے جو معنی عوام کے ذہنوں میں راسخ ہیں ان کی روح سے یہ جواب صحیح ہے، لیکن اگر تحقیق منظور ہو تو یہ جواب کافی نہ ہوگا بلکہ اس میں کسی قدر تفصیل ہوگی۔ صبر و شکر کے درجات۔ مطلق اور تفصیلی جواب میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ صبر کے بہت سے درجات ہیں، جن میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ مصیبت کو برا سمجھے اور اس پر شکوہ نہ کرے۔ صبر کے ادنا و اعلیٰ تمام درجات کے بعد رضا کا مقام ہے، رضا کے بعد مصیبت پر شکر کا درجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر میں تکلیف کا احساس رہتا ہے، رضا میں یہ ممکن ہے کہ نہ تکلیف ہو اور نہ خوشی، جبکہ شکر خوشی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح صبر کے بہت سے درجات ہیں، اسی طرح شکر کے بھی بے شمار درجات ہیں۔ ہم نے اس کا اعلیٰ درجہ بیان کیا ہے۔ بہت سے درجات ایسے ہیں جو اس درجے کی بنسبت کمتر ہیں، لیکن ہم نے انہیں بیان نہیں کیا، جیسے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں سے شرمانا اور یہ سمجھنا کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، اور کم شکری پر عذر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حلم اور اس کی صفت ستاریت کی معرفت حاصل کرنا، اس حقیقت کا اعتراف کرنا کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا استحقاق حاصل ہوتی ہیں، یہ جاننا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اسی کی ایک نعمت ہے، نعمتوں سے متواضع اور منکسر رہنا، یہ تمام امور شکر ہیں، اور درجات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس شخص کے واسطے سے نعمتیں ملتی ہیں اس کا شکر گزار ہونا بھی ایک نعمت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اعتراض کم کرنا، منعم کے ساتھ حسن ادب سے پیش آنا، نعمتیں اچھی طرح قبول کرنا اور چھوٹی سی نعمت کو بڑی سمجھنا وغیرہ سب شکر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے اعمال و احوال صبر اور شکر میں داخل ہیں وہ بے شمار ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ درجہ ہے۔ اس صورت میں ایک کو دوسرے پر کس طرح ترجیح دی جا سکتی ہے، الا یہ کہ عام لفظ سے خاص صبر اور شکر مراد نہ لیا جائے، جیسا کہ اخبار و روایات میں وارد ہے۔ ایک بوڑھے کا قصہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفر میں ایک نہایت عمر رسیدہ اور ضعیف و ناتواں بوڑھے کو دیکھا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ بوڑھے نے کہا کہ میں نوجوانی کے زمانے میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور وہ بھی مجھ سے اسی طرح محبت کرتی تھی۔ آخر کو ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ پہلی رات میں جب ہم دونوں ملے تو میں نے اس سے کہا کہ آؤ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور نوافل پڑھیں۔ چنانچہ اس رات ہم دونوں نے بے شمار نوافل پڑھے اور اسی طرح صبح کر دی۔ اگلے روز بھی ہم دونوں نے نماز شکر پڑھی۔ اسی طرح 70 یا 80 برس گزر چکے ہیں۔ ہم دونوں ہر رات اپنی یکجائی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے صبح تک نمازیں پڑھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس
کی بیوی سے اس واقعے کی حقیقت دریافت کی۔ بڑھیا نے کہا، حقیقت میں یہی بات ہے جو اس کے شوہر نے کہی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نہ ملاتا اور انہیں جدائی کی تکلیف پر صبر کرنا پڑتا تو کیا ان کا صبر اس درجے کا ہوتا جس درجے کا ان کو شکر تھا جو انہوں نے اپنے وصال پر کیا؟ ظاہر ہے شکر کا یہ درجہ نہایت اعلیٰ ہے اور صبر سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکل حقائق تفصیل کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔